سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں آیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ کلمات کیا تھے تاکہ ہم بھی سیکھ لیں، سیکھ کر توبہ کر لیں؟ وہ اگر آپ نے وہ کلمات سیکھنے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں جی تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں جس کے بغیر آپ کی تسلی نہیں ہونی تو وہ پھر کہانیاں ہی ہیں نا۔ وہ المستدل الحاکم میں ایک روایت ہے جس کے اندر یعنی ایک کذاب راوی موجود ہے، میرے ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے، کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی، اس میں نے یہ ذکر کیا تھا، لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے کہ ایک کمزور روایت ہے مستدل الحاکم کے اندر، امام زابی نے اس لیے اس کے اوپر بڑی گرفت کی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام جب رو رہے تھے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم کس طرح جانتے ہو محمد کو؟ انہوں نے کہا یا اللہ جب تم نے پیدا کیا تھا تو میں نے جنت کے دروازے پہ یا عرش پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا تو مجھے پتہ چل گیا مجھ سے بھی زیادہ مقرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ یعنی پرپز آف کریشن آف یونیورس اتنی بڑی چیز ہے سر، وہ قرآن میں کوئی نہیں ہے اور ان روایتوں کے اندر ہے، آپ اندازہ کریں۔ قرآن میں تو ہے کہ ہم نے زندگی موت اور انسان کو پیدا کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو جو روایتیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں وہ اصول محدثین پہ بھی کمزور ہوتی ہیں، قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہیں۔ تو قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ کم از کم آیا ہے، اس میں سے ایک دفعہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور ایک دفعہ سورۃ البقرہ میں کے بعد سورۃ الاعراف کے اندر بھی آیا، اس کے بعد سورۃ الکہف کے اندر بھی آیا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا، سورہ صاد کے اندر بھی آیا۔ سورۃ الاعراف کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی بتا دی، کلمات بھی، وہ سن لیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے توبہ تو قبول ہے لیکن اب زمین پہ تمہیں رہنا ہے، وہ سزا والا پورشن تو رہے گا کہ زمین پہ اتارا جائے گا تمہیں، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں اس زمین کے اندر کچھ مقررہ وقت کے لیے رہنا ہوگا۔ قَالَ فِيهَا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تمہیں موت آئے گی اور پھر قیامت دن الٹیمیٹلی اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو وہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہیں ادھے نال او بھی سن، سر او تے گواچے ہوئے جے اے قرآن دے اندر نے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک جگہ دعا بھی بتا دی ہے، تو کسی جگہ وہ والی دعا بھی آ جاتی جی ٹھیک ہے، تو وہ لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی تسلی میں کروا دیتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب الاستسقاء چیپٹر میں 1010 1010 سیدنا عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، انس بن مالک کہتے ہیں ان کے دور خلافت کے اندر قحط سالی ہوئی تو نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آئے، جی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا اے اللہ انا کننا نتوسل الیک، بے شک ہم تیری طرف توسل کرتے تھے بنبینا، اپنے نبی کے ذریعے، اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اب نبی علیہ السلام تو ظاہر دنیا سے چلے گئے، ہم ان کو فزیکلی تو نہیں پریزنٹ کر سکتے، ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے، یہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ وسیلہ سے مراد ہے وہ دعا کریں گے، نیک بندے سے دعا کروانا۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں وہ جتنی بار کرتے ہیں تو دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی۔ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں دنیا میں آپ اس سے جا کے دعا کروائیں۔ باقی وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ میرا 43 نمبر مسئلہ ہے جس میں میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں، 5 کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ایک جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، وہ یہی ہے یا اللہ تعالیٰ فلانے دا واسطہ فلانے دا واسطہ، نہیں ایک کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہے قرآن پاک میں تو آیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ یہ نہیں کہ المدد یا نماز المدد یا صبر، نہیں، نماز کی برکت سے اللہ سے مانگو، جو بخاری مسلم میں کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، سب نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، تو نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے اسماء کا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو جو ہم پکارتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دوسرا وسیلہ ہو گیا. تیسرا وسیلہ آلریڈی میں نے بتا دیا, نیک بندے سے دعا کروانا. ٹھیک ہے جی. چوتھا ایک مقام وسیلہ بھی ہے جنت میں جو نبی علیہ السلام کو ملے گا, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جو اذان کا جواب دے, دروشی پڑھے اور پھر اللہ سے میرے لیے دعا مانگے, تو میں قیامت دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ بھی وسیلہ ہے. اسی طریقے سے پانچواں وسیلہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحیح تبرکات ہیں, صحیح تبرکات, وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام آپ کے کرتے کا دھون, آپ کے بالوں کا دھون شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں. ڈائریکٹ تبرکات, جعلی نہیں, جس کے بارے میں ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب کہتے تھے پتہ نہیں نالین شریف کی حالت میں ہوں گے. پتہ ہے تمہیں نالین شریف جو منسوب ہیں, کنفرم نہیں ہے, بادشاہی مسجد میں تھے, وہ چوری ہوئے بھی 11 سال ہو گئے ہیں. وہ اون نہیں چوری ہوئے, اور سر اون اس نے چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا. میں نے پوری خبر سنی ہے نا, ویڈیو پہ وہ بندہ آیا ہار پہنا ہوا نا, اور اس نے کہا کہ جی شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے آج خود نوٹس لیا ہے. سر 10-11 سال ہو گئے ہیں. وہ یہ پٹیشنز لے کے چل رہا تھا, لیکن اس کو کوئی ظاہر ساری کہتے مٹی پاؤ مٹی پاؤ, تو چیف جسٹس نے یعنی اس کی خبر لی. وہ بہت پرانی بات ہے, ابھی نہیں چوری ہوئے, ورنہ تو وہ دوبارہ بھی خبر آتی نا, دوبارہ آئی کو خبر, ورنہ تو روزانہ ٹکٹ چل رہے ہوتے کہ ہاں جی ہوں بندے پھاڑ لینے. وہ 11 سال ہو گئے ہیں, اس نے صرف نوٹس لیا ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے میری بخشش اب اسی میں ہی ہو جانی ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے بھی انہیں کہانی کراتی ہونی ہے کہ سر تہاڈی بھی بخشش اسی میں نال ہو جانی ہے, تسی نوٹس لے لیا. تو چیف جسٹس صاحب جیسا ایک پڑھا لکھا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں, پتہ نہیں نالین شریف کی سال میں ہوں گے. وہ جس نے بھی اٹھایا نا بےرحمتی کے لیے نہیں اٹھائے, ٹھیک ہے, اگر وہ ہے بھی تھے نبی الاسلام کے. دوسرا وہ کوئی اس طرح کی زندہ چیز ہے جو کس حال میں ہوگی, کوئی بھوکا پیاسا کسی نے رکھا ہوگا. یعنی یہ ورڈک دیکھتے ہوئے بھی نہیں غور کرتے کہ یہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور سر ادھر میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں, میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں, میں غوث کتب اور ابدال ہوں, تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالین شریف چوری ہو جائیں, اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں, اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی, تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالین شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں. لعنت ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ نہیں کر رہا, میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو. اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. تو لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا, اللہ نہیں کروائے گا سر. اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے. دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے, اللہ کو تو دعویٰ ہے ہی نہیں ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ کوئی نہیں. دعاؤں کا بھی پتہ ہے آپ کو آیا ہے, اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے خود کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ کرتا ہے نا, پھر وہ اس کے اوپر دعا ختم ہو جائے گی. وہ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہا ہے. یہ اسی لیے اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت. ناگہانی کا مطلب سمجھے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں, ایسا تو نہیں ہوگا. وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے. جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا, پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر. تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے, میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی. سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے, یہ کہاں کے عاشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے. ہمیں تو اختیار ہوتا, ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں, ہم کہیں گے لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور اس سے بھی بڑی بات, میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں, نجدی ہیں, تو سر میرے اوپر لعنت ہے کہ میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں کے اوپر گستاخوں کا قبضہ ہے. میں نگاہ مار کے ان گستاخوں کو وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ ہوں ہر چیز انجینئرنگ ہوئے گی. دوئے پاسے کے اندر نہیں, وہ جی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی. ایک کیڑا دین ہے, ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی؟ دسو.
تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا, انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا. ظاہر لوٹے نے تو نہیں مرنا نا, لوٹے نے کہا منو ساڑھن لگے نے, لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے, پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بج جاندی مرید تے بج جاندا نا, کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو, جیلم کے پل کو, سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی, ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے. اچھا سمندر نہیں چڑھنے دیتے, لیکن جدو بارش ہوندی ہے نا تے سارا گٹراں دا پانی پورے کراچی کا پتہ سیوریج زیرو ہے, وہ نیچی جگہ ہے نا, سیوریج نہیں بزرگاں دے قابو آ رہا. سمندر روکیا, بڑا کام کیتے, چھوٹا کام انہوں کو ہو ہی نہیں رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام بندہ جو بالکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو, وہ اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا؟ سر گناہگار سے گناہگار لوگ جو نماز بھی نہیں نہ پڑھتے, ان کے محلے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں نا تو وہ مالک مکان کہندے نے کرایدار اتھوں کڈو جی ساڈے بچے خراب ہون گے. تو تواڈے سارے بزرگاں دے مزارات دے اوتے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے لوگاں دی آخرت بنانے دی, دنیا دی بربادی دا بھی سارا سامان اوتھے ہی وک رہا ہے. آپ ذرا وہ دیکھ لینا سرعام پروگرام میں جو کیا نام ہے اس کا, اقرار الحسن مجاہد ہے, ویل ڈن. دیکھا جو کھڑے لوگ ہیں ان کو کھڑے لوگ پسند آتے ہیں, دلیر آدمی ہے. تو اس نے وہ سارا وہ کراچی والے مزار کا بھی کچا چٹا کھول دیا ہے کہ ساری فیون یہ وہ. تو جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے کر رہے, انہوں نے سر باقی شہر کی ڈیوٹی کا سنبھال لی ہے. تو سر آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں, ہم کتنا اور آپ کا کریں, خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اس کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹ آئیں. ٹھیک ہو گیا, اس سوال جواب ہو گیا نا, رہ گیا. اچھا